السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یہاں تعویذ، گنڈے اور ان چیزوں کو لینے دینے کا رواج ہے۔ اس سلسلے میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن کا ماننا یہ ہوتا ہے اور کہنا یہ ہوتا ہے کہ تعویذ گنڈے جائز ہیں، صحیح ہیں اور سب کچھ انہی سے ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ تعویذ گنڈے یہ ناجائز ہیں، حرام ہیں، غلط ہیں۔ اب ان دونوں باتوں میں کون سی بات زیادہ صحیح ہے، ہم اپنی اس ویڈیو کے اندر اسی بات پر ڈسکشن کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو جو نالجبل ہونے والی ہے آخر تک سنیں گے اور اس مسئلے کو صحیح طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اس سلسلے میں جو معتدل اور صحیح بات ہو وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ تعویذ اور گنڈے، ان کے جائز اور صحیح ہونے کے لیے تین چیزیں ان کے اندر ہونا ضروری ہے۔ بہت اچھی طرح سنیے اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ لوگوں تک دین کا صحیح پیغام اور دین کا صحیح فہم پہنچ سکے۔ پہلی بات، تعویذ ہو یا گنڈے ہو، ان کو مؤثر بالذات نہ سمجھا جائے۔ مؤثر بالذات کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہ مانا جائے کہ سب کچھ انہی تعویذوں سے ہوگا، اسی وجہ سے ہوگا، بلکہ مانا یہ جائے کہ یہ ایک سبب ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت شفا عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت بیماری کو دور کریں گے، اللہ رب العزت تکلیفوں کو دور کریں گے۔ مؤثر بالذات یہ کہلاتا ہے کہ آپ سب کچھ اسی کو مان لیں کہ بس سب کچھ اسی سے ہوتا ہے۔ کرنے والی ذات دراصل اللہ کی ہے اور یہ ایک ذریعہ ہے۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ تعویذ یا گنڈے جو بھی کیے جائیں، جائز مقصد کے لیے کیے جائیں، صحیح مقاصد کے لیے کیے جائیں، غلط مقصدوں کے لیے نہ کیا جائے۔ آج کل بہت عام ہے یہ مرض کہ ناجائز تعلقات قائم کرنے کے لیے آدمی اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کے قریب چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط اور قبیح اور گندی حرکت ہے۔ اللہ کرنے والوں کی اور جو کروا رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر تعویذ یا گنڈے ہوں، اس میں کفر اور شرک یا کفریہ اور شرکیہ الفاظ قطعاً استعمال نہ ہوئے ہوں۔ اگر کفریہ اور شرکیہ الفاظ اس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں تو یہ بالکل ناجائز ہے، غلط ہے اور شرک والا کام ہے۔ ان تین شرطوں کے ساتھ، جب یہ تین شرطیں جو میں نے بیان کی ہیں، اگر یہ تین شرطیں اس کے اندر نہ ہوں تو پھر آپ یہ سمجھیے کہ یہ صحیح ہے، اس کا لینا دینا صحیح ہے اور اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں ایک بات آخر میں اور میں ایڈ کر دوں، بہت سے لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ تعویذ وغیرہ آدمی جو لیتا ہے یہ کسی آخرت کے مسئلے کو حل کرانے کے لیے نہیں لیتا ہے کہ صاحب مجھے ایک تعویذ دے دیئے میرے قبر کے سوال حل ہو جائیں، مجھے ایک تعویذ دے دیئے میرے حشر کے میدان میں میرے ساتھ سہولت کا معاملہ ہو جائے۔ نہیں، بلکہ تعویذ وغیرہ جو لیے جاتے ہیں وہ میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے